अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवाले के साथ मैं हूं मारिया मेमन। आज की टॉप स्टोरीज हैं डार, मिफ्ता, महंगाई, लड़ाई, हुकूमत की अपनी जो मुआशी पॉलिसी है। शदीद कन्फ्यूजन के बाद अब डार साहब ने टेक ओवर कर लिया है वजारत खजाना को। क्या पॉलिसी शिफ्ट आएगा, चेंजेस आएंगे, इस पर प्रोग्राम के पहले से में हम बात करेंगे। सारा कत्ल केस जल्द इंसाफ का मुतकाजी है। नूर मुकद्दम केस भी अभी तक इंसाफ के वहां पर जो पेरेंट्स उसके इंतजार में दर दर भटक रहे हैं, अदालतों के चक्कर लगा रहे हैं। आखिर में साइफर होता क्या है, क्योंकि ये हमारी कौमी क़यादत इस हवाले से बयानबाजी भी करती है, नैरेटिव सेट करने की कोशिश भी की जाती है, लेकिन टेक्निकली साइफर का असल मतलब से हमें ना आशना ये दिखाई दी है। प्रोग्राम के आखिरी से में हम आपको बताएंगे कि साइफर आखिर किस बला का नाम है। आगाज करते हैं मिफ्ता इस्माइल साहब की जो रवानगी है वजारत खजाना से। उसके बाद अब डार साहब ने टेक ओवर कर लिया है। जब से ये वजारत खजाना संभाली है इसहाक डार साहब ने, मिफ्ता इस्माइल साहब भी हल्के हल्के तरीके से जो तनकीद है अपनी ही पार्टी की मुआशी पॉलिसीज पे वो करते हुए हमें दिखाई देते हैं। बहरहाल मिफ्ता इस्माइल साहब ने बड़े पब्लिकली एक सेमिनार के अंदर खिताब करते हुए कहा कि IMF को हमने ये दी थी तमाम अश्योरेंसेस के हम PDL की मद में जो कीमतें हैं वो बढ़ाएंगे, हुकूमत ने नहीं बढ़ाई। उन्होंने साथ साथ ये कहा कि अल्लाह खैर करे। जवाबन इसहाक डार साहब कहते हैं कि भाई मैं IMF को 25 साल से डील करता हूं। मिफ्ता साहब जो है इस पर ज्यादा फिक्र ना करें। जरा सुन लीजिए दोनों के स्टेटमेंट्स। IMF को यकीन था और मैं उनसे शर्त लगाता था कि ये नहीं होगा। वो उसके जिस दिन तुमको पैसे मिलेंगे उसके बाद तुम टैक्स नहीं बढ़ाओगे। एक होता है PDL, पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी। तो मैं कहा नहीं, फॉर श्योर आई विल इंक्रीज इट। तो पहले 3 महीने पेट्रोल पे 10-10 रुपए बढ़ाया और डीजल पे 5 बढ़ाया। तो फिर इस महीने फिर हुकूमत ने नहीं बढ़ाए, 5 रुपए हुकूमत ने यूनिलैटरली कर लिया। तो अल्लाह खैर करे। ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं IMF को मैंने हैंडल करना है, मिफ्ता साहब ने हैंडल नहीं करना या किसी और ने हैंडल नहीं करना। इसहाक डार साहब और मिफ्ता इस्माइल साहब की जो इस वक्त लड़ाई है ये बहुत ज्यादा खुलकर सामने आ चुकी है। मिफ्ता इस्माइल साहब ट्वीट्स भी करते हैं हल्की फुल्के तरीके से, ये गुफ्तगू कुछ ऑन द रिकॉर्ड भी करते हैं, ऑफ द रिकॉर्ड भी करते हैं। इसहाक डार साहब की लंदन से मदाखलत के बारे में पहले भी गुफ्तगू हो चुकी है। इसहाक डार साहब बहुत सारे आर्टिकल्स वहां से प्लांट करवाते रहे हैं, खुद ट्वीट करते रहे हैं। सो PMLN की अंदरूनी लड़ाई जो है इसमें जो बेड़ा गर्क हुआ है वो पाकिस्तान की मईशत का। बहरहाल जो एक लेटेस्ट डेवलपमेंट हुई कि मूडीज ने अपनी जो पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग है इसको जो है वो कट डाउन कर दिया है और इसको CAA1 से कम करके B3 कर दिया गया है। इसहाक डार साहब इससे बिल्कुल खुश नहीं हैं। उन्होंने आते ही एक प्रेस से गुफ्तगू करते हुए कहा कि वो बात करेंगे, निगोशिएट करेंगे और बड़ा बिफिटिंग रिस्पांस देंगे मूडीज को, क्योंकि ये हकीकत पे मबनी रेटिंग नहीं है। मूडी से कल मैंने बात की है, मैंने उनको समझाया है कि आपको ये नहीं करना चाहिए था। आप सिर्फ एक फॉर्मेलिटी के तौर पे इतला करते हैं। भाई जो कन्फर्म करना चाहते हैं आप हमसे बात करें ना पहले। मैंने कहा कि अगर आप नहीं करें, इसको रोकेंगे नहीं, आपने मुझे मिलना है अगले हफ्ते, तो फिर मैं बिफिटिंग जवाब दूंगा। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ने चंद ही माह बाद अपना वजीर खजाना तब्दील कर लिया। इससे क्या मुआशी पॉलिसीज के ऊपर डायरेक्टली कोई बहुत ड्रास्टिक चेंज आएगा, ये सवाल पूछेंगे। इसहाक डार साहब के पास ऐसी कौन सी जादू की छड़ी है कि तमाम चीजें जो हैं जो मिफ्ता साहब नहीं कर पाए वो कर लेंगे, ये सवाल पूछेंगे। डॉलर की असली कीमत होनी क्या चाहिए और डार साहब का अनाउंस होते ही ये डॉलर की कीमत नीचे आ क्यों रही है, इससे जुड़े और बहुत सारे सवाल हमारे पास हैं। शौकत तरीन साहब साबिक वफाकी वजीर खजाना हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया तरीन साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो मेरा ख्याल है हम पॉइंट बाय पॉइंट शुरू करते हैं। ये इसहाक डार साहब और मिफ्ता इस्माइल साहब की जो पॉलिसी में अप्रोच में फर्क है ये तो इस मुल्क में बच्चे बच्चे को पता है, जो भी जरा सा भी इकोनॉमी समझता हो। इसहाक डार साहब की जैसे ही अनाउंसमेंट हुई वो जहाज में बैठकर आए, वो रस्ते में भी उतरे भी नहीं थे तो डॉलर की कीमत नीचे आना शुरू हो गई। ये कौन सी जादू की छड़ी थी, ये कौन सा मिरेकल था, ये क्या चक्कर हुआ है तरीन साहब? देखिए जी, स्पेकुलेटर ने डॉलर को जो है चढ़ाया हुआ था और वो अपनी जो उसकी जो असल वैल्यू है उससे ज़्यादा पे ट्रेड कर रहा था। और क्योंकि मिफ्ता इस्माइल साहब जो हैं वो उसको ज़्यादा छेड़ नहीं रहे थे और स्पेकुलेटर को एक किस्म से मतलब किल नहीं कर रहे थे, तो उससे जो है कि वो स्पेकुलेटर जो है उसको बढ़ाया जा रहा था। तो वो जब डार साहब आए तो सब स्पेकुलेटर को ये पता चल गया कि डार साहब की जो पुरानी पॉलिसीज ये हैं वो ज़्यादातर रुपए को ओवर वैल्यू रखते हैं, वो अंडर वैल्यू नहीं रखते। तो ओवर वैल्यू का मतलब है वो हर वो तरीका इस्तेमाल करेंगे जिससे ये है कि डॉलर की पिटाई हो
اور روپے کو مضبوط کیا جائے. بشک وہ اکانومی کے لیے ٹھیک نہ بھی ہو تو وہ کریں گے, کیونکہ انہوں نے, آپ کو معلوم ہے 13 سے لے کے جو 17 تک جو پالیسیز تھیں اس میں انہوں نے کانسٹنٹلی روپے کو اوور ویلیو کیا تھا. اس کی وجہ سے آپ کی ایکسپورٹس بہت زیادہ گر گئی تھیں, 25 بلین سے 21 بلین پہ آ گئی تھی جب تک وہ تھے. تو یہ تو طے ہے کہ وہ اس کو مضبوط ایک قسم سے روپے کو رکھیں گے. تو اس وجہ سے اسپیکولیٹر نے نکلنا شروع کر دیا. اب یہ جو روپے کی پرائز اس وقت ہے 219 220, کیا یہ صحیح پرائز ہے؟ تو ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ریئل افیکٹو ایکسچینج ریٹ اس وقت کہاں ہے, اور ریئل افیکٹو ایکسچینج ریٹ کے کوئی تقریباً میرے خیال میں اینی ویئر بٹوین 95 to 98% پہ ہمیں روپے کی ویلیو رکھنی چاہیے. مطلب اٹ شوڈ اسٹل بی انڈر ویلیوڈ, اوور ویلیوڈ نہیں ہونا چاہیے. اگر ایگزیکٹ بالکل عام زبان میں آپ سے پوچھوں, کیونکہ اسحاق ڈار صاحب نے کہا کہ 200 روپے سے کم مالیت یا قیمت ہونی چاہیے ہے اس وقت روپی کی اگینسٹ ڈالر. آپ کے نزدیک اس وقت روپی کی کیا قیمت ہے, اصل قیمت کیا ہے؟ دیکھیں 182 پہ ہم لوگوں نے جب چھوڑا تھا, اس کے بعد آپ دیکھیں کہ انفلیشن جو ہے وہ کافی اوپر چلی گئی ہے. ہماری انفلیشن 12% تھی, لیکن ہمارے جو کمپیٹیٹرز ہیں ان کی انفلیشن جو ہے وہ 6-7% کی ہے, اور ہماری 27% کی انفلیشن. سو 20% کو انفلیشن کا فرق ہے, اور 20% انفلیشن جو ہے اگر دیکھا جائے تو 182 پہ اگر 20% لگائیں تو 36 روپے جو ہے وہ تو ویسے ہی ڈی ویلیو ہونا چاہیے. اگر اس کو اینالائز کر دیں تو 18 روپے ہونا چاہیے. تو 204-208 جو روپیہ ہے اس کے اوپر تو ریئل افیکٹو ایکسچینج ہوگا ہی ہوگا, اف ناٹ مور. تو میرا اپنا خیال یہ ہے کہ یہ تقریباً جو ہے اس وقت جو جب آئی ایم ایف کا پروگرام آیا تھا اور 214 پہ آیا تھا روپیہ, میرے خیال میں وہ ایک قیمت ہے جس کو یہ اگر یہ مینٹین کریں تو وہ بہتر ہوگا. اس سے نیچے اگر 200 پہ لے کے چلے گئے تو پھر روپیہ جو ہے اوور ویلیو ہونا شروع ہو جائے گا. اس سے امپورٹس بڑھ جائیں گی, ایکسپورٹس جو ہے وہ کم ہوں گی, اور ہمارے لیے یہ ٹھیک نہیں ہوگا. صحیح. اچھا, گزشتہ ہفتے کچھ چند عام خبریں اور بھی آئی ہیں, obviously آپ اس سے آگاہ ہوں گے. عالمی کریڈٹ ریٹنگ ایجنسی جو موڈیز ہے اس نے سیلابی تباہی سے بڑھتی ہوئی حکومتی لیکوڈیٹی اور درپیش خطرات کے پیش نظر جو ہماری کریڈٹ ریٹنگ ہے اس کو کم کر دیا ہے. اب جو وزیر خزانہ ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ زمینی حقائق کے منافی, بلکہ انہوں نے تو کہا کہ میں جب میٹنگ کروں گا تو میں بفٹنگ رسپانس دوں گا. سو یہ جو کریڈٹ ریٹنگ ہے, کیا واقعی آپ کو اس کے پیچھے کوئی نظر آتا ہے کہ بھئی زمینی حقائق سے جڑے ہوئے نہیں ہیں, یہ اس کو تبدیل نہیں کیا جانا چاہیے تھا؟ وزیر خزانہ تو کہتے ہیں کہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کیوں مائنس میں کر دیا, کیوں اس کو کم کیا. دیکھیں وزیر خزانہ تو جو مرضی کہتے رہیں, جو موڈیز ہے وہ بڑی مستند قسم کی کریڈٹ ریٹنگ ہے. انہوں نے ابھی خود ہی وزیر خزانہ نے کہا کہ برطانیہ کو بھی انہوں نے ڈاؤن گریڈ کر دیا. وہ تو ہمارے بڑے بڑے بینکس, جب میں سٹی بینک میں کام کرتا تھا تو اس وقت ان کو بھی ڈاؤن گریڈ کر دیتے تھے. تو وہ حقائق کے بیسس, زمینی حقائق کے بیسس پہ کر رہے ہوتے ہیں. میں ان کو ذرا تھوڑی یادداشت ان کی فریش کرنا چاہ رہا ہوں کہ اس وقت جو ہمارے انٹرنیشنل بانڈز ہیں وہ ٹریڈ کر رہے ہیں 40-45% ڈسکاؤنٹ پہ. تو زمینی حقائق ہمارے اتنی اگر مضبوط ہیں تو وہ کیوں ٹریڈ کریں گے؟ لوگ جو ہیں وہ 40% کا لاس کیوں لیں گے, ہیئر کٹ کیوں لیں گے؟ اگر لے رہے ہیں تو اس کا مطلب زمینی حقائق جو ہیں وہ میرے خیال میں وہ موڈیز کو تو سمجھ آ رہے ہیں, میرے خیال میں ڈار صاحب کو سمجھنے کی ضرورت ہے. تو زمینی حقائق یہ ہیں کہ ہماری سی ڈی ایس جو ہے, کریڈٹ ڈیفالٹ سواپ, جو 4% سے کم تھی جب ہم چھوڑ کے گئے تھے, وہ اس وقت 22% پہ ہے. اس کا مطلب ہے 6 گنا 5.5-6 گنا زیادہ ہو گئی ہے. اس کا زمینی حقائق یہ ہیں کہ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ جو موڈیز کہہ رہا ہے کہ ہماری جو ایکسٹرنل اکاؤنٹ ولنریبلٹیز ہیں, ہمیں ادائیاں کرنی ہیں, ہو سکتا ہے وہ پوری نہ کر سکیں, اور ملٹی لیٹرلز پہ زیادہ ہمیں وہ کہہ رہے ہیں انحصار ہوگا. اور ملٹی لیٹرلز جو ہیں وہ اگر انہوں نے اتنے پیسے نہ دیے جتنے ہمیں ضرورت ہیں تو ہمارے لیے مشکلات پیدا ہوں گی. اور مارکیٹ جو ہے وہ یہ دیکھ رہی ہے, اس لیے وہ ہیئر کٹ لے رہی ہے. سو یہ جب وزیر خزانہ صاحب کہتے ہیں کہ ہم بفٹنگ رسپانس دیں گے, تو کیا نیگوسیشن میں یا جب آپ اپنا پوائنٹ پٹ اکراس کرتے ہیں تو کیا موڈیز
ریکنسیڈر کر سکتا ہے اپنی اس گریڈنگ سسٹم کو کہ بھائی آپ نے ہمیں اپنے دلائل سے مطمئن کر دیا ہے تو اب ہم دوبارہ اس کو ریکنسیڈر کرتے ہیں، ہم نے جو آپ کی یہ ریٹنگ ہے، آپ کی جو گریڈنگ ہے، اس کو جب ہم نے ڈاؤن گریڈ کیا تو یہ ہو سکتا ہے، ریکنسیڈر ہو سکتا ہے؟ دیکھیں جی، ڈار صاحب نے جو اسٹیٹمنٹ دی ہے وہ میرے خیال میں آپٹکس ہے. ڈار صاحب خود بھی کہہ رہے تھے کہ وہ مشکل ہوتا ہے، وہ امیڈیٹلی تو نہیں کریں گے، بعد میں کریں گے. تو میرا اپنا ویو یہ ہے کہ ریٹنگ ایجنسی ایک دم وہ سوئچ آن سوئچ آف نہیں ہوتا، وہ کافی سوچ سمجھ کے یہ چیزیں کرتی ہیں. تو ڈار صاحب اگر بہت ہی مطلب انہوں نے کوئی ایسی آرگومنٹ دے دی جس پہ وہ چت ہو جائیں تو وہ تو اور بات ہے. میرا خیال میں کہ ریٹنگ ایجنسی جو ہے ان کی بات ضرور سن لے گی، اور آئی ایم شیور ان کے پاس کوجنٹ ریزنز ہوں گے، لیکن وہ جو میں نے حقائق بتائے ہیں آپ کو وہ ان کے سامنے رکھ دیں گے، اور اس کے بعد میرے خیال میں وہ امیڈیٹلی تو اس کو کریکشن نہیں اس کی کریں گے. بلکہ مجھے تو یہ فکر لگ رہی ہے کہ یہ موڈیز کو دیکھتے ہوئے اسٹینڈرڈ اینڈ پور اور فچ جو ہے وہ بھی ڈاؤن گریڈ کر دے گا ہمیں. اچھا، یہ بیچ پہ جو سب سے بڑا پاکستان کی معیشت کا اس وقت پچھلے 6 مہینوں کا المیہ یہ رہا ہے کہ پی ایم ایل این کے اندر ایک واضح تقسیم ہے. ایک وزیر خزانہ ڈار صاحب جو تھے وہ لندن بیٹھا کرتے تھے، مفتاح اسماعیل صاحب تو 2 جگہ سے اجازت لیا کرتے تھے، میاں صاحب سے بھی، نواز شریف صاحب سے بھی، شہباز شریف صاحب سے بھی. بہرحال صورتحال یہ کہ جو دونوں وزرائے خزانہ ہے، جو سابق ہے اور موجودہ، وہ بڑے آمنے سامنے ہیں اور بڑے پبلکلی ایک دوسرے کی پالیسیز کے حوالے سے اپنا پوائنٹ آف ویو دے رہے ہیں. اب یہ مفتاح اسماعیل صاحب نے ایک ٹویٹ کی، انہوں نے کہا کہ اس مہینے جو پی ڈی ایل نہیں وہ آئی ایم ایف کے اپروول کے بغیر ہوا ہے، اور یہ ایک ریکلیس قدم ہے، جس پہ ڈار صاحب نے کہا تھا کہ آئی ایم ایف کو ہم سنبھال لیں گے، مجھے معلوم ہے میں کافی دیر سے آئی ایم ایف سے ڈیل کر رہا ہوں. سو یہ کیا واقعی ریکلیس قدم ہے؟ بیکاز پچھلے 8 ماہ سے نیریٹو یہ بن رہا ہے کہ جی ایک حکومت دوسرے کے آئی ایم ایف کے منصوبے کو سیبوٹاج کرتی ہے. آپ پہ بھی الزام لگا تھا کہ آپ بھی سیبوٹاج کر کے چلے گئے، پی ٹی آئی والے پی ایم ایل این والوں کے لیے مشکلات کھڑی کر کے چلے گئے. دیکھیں، بات یہ ہے کہ ہم نے تو اپنا ڈیفنس جو ہے ان کو دے دیا تھا کہ ہم نے آئی ایم ایف سے بھی بات کی تھی. انہوں نے صرف 2 چیزیں کہی تھی کہ آپ جو پیسے جو کہہ رہے ہیں کہ ہم نہیں بڑھا رہے تو ہم فنڈ کر رہے ہیں، سیلف فنڈ کر رہے ہیں. تو ہم نے انہیں یہ بھی بتا دیا تھا کہ کیسے ہم سیلف فنڈ کر رہے تھے. تو یہ ڈار صاحب صحیح کہہ رہے ہیں کہ ان کے اپنے نیگوسیشنز ہوتی ہیں آئی ایم ایف وغیرہ کے ساتھ. اس سلسلے میں میں جو سمجھتا ہوں انہوں نے یہ کیا ہے کہ انہوں نے پیٹرول پہ جو ہے وہ پی ڈی ایل جو ہے کم کیا ہے اور ڈیزل پہ بڑھا دیا. تو اگر اوور آل بیلنس کر دیا تو یہ تو کوئی پتھر پہ لکیر تو نہیں ہوتی نا کہ آپ ہر ایک چیز ویسے کریں جیسے انہوں نے کہا ہوا ہے. آپ نے مقصد پورا کرنا ہے، اور اس کا مقصد اس کا پی ڈی ایل بڑھانے کا یہ ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ فسکل ڈیفیسٹ آپ کا کنٹرول میں رہے. تو اس میں میرے خیال میں مفتاح صاحب ذرا تھوڑے نئے نکلے تھے، ذرا میرے خیال میں زخم جو ہے وہ تازہ ہے، تو وہ انہوں نے میرے خیال میں سخت بات کر لی. لیکن ڈار صاحب یہ بات تو ٹھیک کر رہے ہیں نا کہ وہ 25 سال سے تو خیر جانتے ہیں ان چیزوں کو. تو انہوں نے میرے خیال میں ان سے گفتگو کی ہوگی، اس کی وجہ سے ہی کیا ہوگا. ایسے تو ریکلیس نہیں ہو سکتے نا وہ. ٹھیک ہے، سو آپ کو نہیں لگتا کہ آئی ایم ایف کا اس سے کوئی معاہدہ فرق پڑے گا؟ بہرحال ٹویٹ کی تھی آئی ایم ایف نے ان کے نمائندوں کی طرف سے، یہ روئٹرز کو بھی کہا گیا تھا کہ بھئی جو ہماری شرطیں ہیں وہ قائم ہیں، جس کی وجہ سے پھر میرا خیال ہے تھوڑی سی کنفیوژن پیدا ہوئی تھی. لیکن بہرحال پھر مفتاح اسماعیل صاحب کے یہ جو سارے فیصلے تھے ترین صاحب، کیا وہ ایک بالکل ہی ڈفرنٹ جسے کہتے ہیں ایک لیول پہ جا کر ایک مختلف اسکول آف تھاٹ کے ذریعے وہ فیصلے کر رہے تھے؟ کیونکہ وہی پیچھے نواز شریف صاحب، شہباز شریف صاحب ہر طرف سے اپروول کے بعد ہی وہ فیصلے ہوا کرتے تھے. سو ڈار صاحب کیا مختلف ایسا کر لیں گے جو مفتاح نہیں کر پائے، اور مفتاح صاحب وہ کیوں نہیں کر پائے جو اب ڈار صاحب کر لیں گے؟ نہیں جی، ڈار صاحب کے لیے بھی کافی مشکلات ہوں گی. اگر دیکھیں جو معاہدہ ہو گیا وہ اس نے ایسٹر نے کہہ دیا، جو یہاں کی ریزیڈنٹ ہماری ڈائریکٹر ہیں آئی ایم ایف کی، انہوں نے کہا جو معاہدہ ہوا ہے، جو اس میں اہداف ہیں وہ ان کو پورا کرنا پڑیں گے. ان اہداف کے بیچ میں 855 بلین کی پی ڈی ایل ہے، اور وہ جو ہے وہ ان کو پورا کرنی پڑے گی. 750 بلین کے پروونشل سرپلسز ہیں فلڈز کے ہوتے ہوئے. ہم نے جب کہا تو بڑا شور مچیا تھا، لیکن اب خود یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آئی ایم ایف سے جا کے اپنے فسکل سپیس لینے کی کوشش کریں گے. تو وہ فسکل سپیس اگر انہوں نے نہ دی تو 750 بلین جو ہے وہ ان کو اکٹھا کرنا پڑے گا. پھر 45% گیس کی پرائسز بڑھانی پڑیں گی. پھر ان کو یہ جو آپ کی الیکٹریسٹی جو ہے اس کے ابھی تو انہوں نے ڈیفر کیا،
وہ واپس لینے پڑیں گی چیزیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں، اور بھی انہوں نے بہت سخت قسم کی کنڈیشن لگائی ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ آپ جو ہے فسکل ڈیفیسٹ، یہ سب سے بڑا جو ان کے لیے مشکل ہوگی، کہ 4.6% پہ لے کے آئیں گے پچھلے سال کے 7% سے. تو بہت بڑی کٹوتی ہے یہ. اور اس وقت جب فلڈز آئے ہوئے ہیں، جب ان کو ایک ایک پیسہ چاہیے ہوگا، تو مفتاح اسماعیل صاحب جو سائن کر کے آ گئے ہیں، وہ تو ڈار صاحب کو یہ کنڈیشن پوری کرنی پڑیں گی. اور میرے نزدیک یہ کنڈیشن بہت سخت ہیں. اب جا رہے ہیں جب ڈار صاحب ادھر واشنگٹن میں، یہ ان کے ساتھ بیٹھیں اور ان کو کہیں جناب والا، یہ اب جب فلڈز آ گئے ہیں، $30 بلین کی ہماری جو اس وقت جو لاسز آ گئے ہیں، اس کی وجہ سے یہ ہم نہیں کر سکیں گے. تو ہمیں فزیکل سپیس چاہیے. اور یہ فزیکل سپیس اس لیے چاہیے کہ غریب آدمی جو ہے پس رہا ہے اس وقت. اس میں دو باتیں ہیں. ایک تو جو آپ نے کہا کہ معاہدہ ہے اس پہ عمل ہونا بھی ضروری ہے، لیکن ساتھ ساتھ پی ایم ایل این کے لیے آپٹکس بھی ضروری ہے. آتے ہی پیٹرول کی قیمت کم کرنا، اس کا مطلب ہے کہ باقی جگہوں پر بھی کسی نہ کسی طریقے سے کچھ جو ہے حصے سے پیسے کاٹ کے جو عوامی ٹارگیٹڈ ریلیف والے اقدامات ہیں وہ کرنے کی کوشش کریں گے ڈار صاحب، کیونکہ ان کی ایک تو یہ وہ بلیف بھی اس پہ کرتے ہیں، دوسرا پی ایم ایل این کی جو پوری کی پوری اکنامک پالیسی اگر الیکشن سے پہلے انہوں نے ووٹ لینا ہے تو اس طرف شفٹ کرنا ہوگا کہ جہاں جہاں ریلیف دے سکتے ہیں بجلی کے، گیس کے، پیٹرول کی قیمتوں میں، پیسہ کہیں اور سے اٹھا کر یہاں پہ خرچ کیا جائے. کیا اتنا روم ہے اس وقت پی ایم ایل این کے پاس، پی ڈی ایم حکومت کے پاس، کہ بھائی کئی کٹوتیاں لگا کر ان جگہوں کے اوپر وہ پیسے خرچے اور بیلنس آؤٹ کر سکے تاکہ ووٹر پہ بھی فرق نہ پڑے؟ دیکھیے جی، کیا چیزیں کرنی چاہیے اس وقت، کیا مطلب عوام کو کیا چاہیے، کس چیز پہ وہ بیسکلی جسے آپٹکس ٹھیک کرنے ہیں انہوں نے آپٹکس ٹھیک کرنے ہیں کہ آپ کی اس وقت جو آپ کی انفلیشن ہے، مہنگائی ہے، وہ کم کرنی ہے. مہنگائی جو ہے اس وقت بالکل ریکارڈ لیول پہ ہے. 50 سال میں اتنی مہنگائی نہیں جتنی ہوئی ہے. تو مہنگائی کو کس طرح کم کر سکتے ہیں، پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت حکومت جو آپ کی اکانومی ہے وہ چت ہو گئی ہے. وہ بالکل 6% سے ابھی میرے خیال میں یہ خود کہہ رہے ہیں 1-1.5%، وہ 1.5% بھی نہیں ہوگی. تو اس کو کیسے بڑھانا ہے تاکہ یہ ان امپلائمنٹ نہ ہو، تاکہ غربت زیادہ بڑھے. تو ایک تو وہ کرنا ہے. وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ ڈسکاؤنٹ ریٹ جو ہے اس وقت آپ کا جو 16.5% ہے اس کو نیچے لے کے آ جائیں. وہ اس وقت تک نیچے نہیں آ سکتا جب تک، اور آئی ایم ایف آپ کو اجازت نہیں دے گا جب تک آپ کی انفلیشن نیچے نہیں آتی. تو یہ جو چیز ہیں یہ بھی. تیسری چیز یہ ہے کہ آپ پیٹرول پرائسز وغیرہ کو نیچے لے کے آئیں. اس کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ آپ روس سے جا کے سستا تیل لے لیں. اچھا، وہ بھی لینے کو یہ تیار نہیں ہے. تو مطلب یہ ہے کہ ٹھیک ہے، یا تو کوئی ایسی چیزیں جو میری سمجھ میں نہیں آ رہی، اور میں ٹھیک ہے میں ایک نارمل قسم کا اکانومسٹ ہوں، اور یہ تو خیر ڈارنامکس ہے ان کے پاس، یہ ان کے پاس انہوں نے تو میرے خیال میں کتاب لکھ سکتے ہیں. تو وہ کوئی ایسی چیزیں لے کے آ جائیں. لیکن میرے خیال میں تو یہی 4-5 چیزیں ہیں نا جس کے اوپر یہ آپٹکس ٹھیک کر سکتے ہیں. اگر انفلیشن نیچے نہ آئے، اگر بزنسز جو ہے گروتھ نہ ہو اکانومی میں، اگر پیٹرول اور ڈیزل وغیرہ کی قیمتیں نہ نیچے آئیں، تو اور کیا آپٹکس ہوں گی پھر؟ بڑی مشکل، ایک بہت ہی مشکل ٹاسک ہے اسحاق ڈار صاحب کے لیے. بہت شکریہ شوکت، ہمارے ساتھ موجود تھے. اب ہم بریک پہ جائیں گے. بریک کے بعد پاکستان میں خواتین قتل ہوتی ہیں، ایک اور ہیش ٹیگ بنتا ہے. کچھ عرصے میڈیا کی نظروں میں وہ کیس رہتا ہے، پھر میڈیا کا فوکس ہو جاتا ہے کہیں اور جو گھر والوں پہ گزرتی ہے وہ وہی جانتے ہیں. نور مقدم کیس ہو یا سارہ انعام کیس، انصاف کا حصول اور اس کا پروسیس بہت طویل اور بہت ہی تکلیف دہ ہے. بات کریں گے ہم سارہ انعام کے والد صاحب سے بریک کے بعد. کیا ان کو اعتبار ہے پاکستان کے نظام پہ، عدالتوں پہ؟ ان کو لگتا ہے کہ انہیں یہاں پر انصاف وقت پہ مل جائے گا؟ بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. سارہ انعام قتل کیس جو ہے وہ اس وقت عدالت میں وہ کیس چل رہا ہے. اس پہ اب تک کیا پیش رفت ہوئی ہے؟ جو اس میں وکٹم سارہ ہے، ان کے والد صاحب کیا سمجھتے ہیں؟ کیا وہ مطمئن ہے؟ کیا ان کا اس نظام کے اوپر اعتبار ہے، نہیں ہے؟ کیا ان کو یہاں سے انصاف ملتا دکھائی دیتا ہے؟ پروگرام کے حصے میں ہم بات کریں گے. لیکن اس سے پہلے ہم آپ کو بتائیں کہ سارہ کے والد صاحب انعام الرحیم صاحب نے جب میڈیا سے گفتگو کی تو ان کا کہنا تھا کہ ملزم بھی قبضے میں ہیں، شواہد بھی ہیں، جلد از جلد سزا ملنی چاہیے ہے، اس میں تاخیر نہیں ہونی چاہیے.
عدالتوں سے ریکویسٹ یہ ہے کہ ملزم قبضے میں ہے، سب ایویڈنس بھی موجود ہے، انٹینشنز اور موٹیوز بھی موجود ہیں، تو ملزم کو جلد سے جلد 2-3 پیشیوں میں اس کو سزا دی جائے. ڈیلے کرنے سے وہی ہوتا ہے کہ جسٹس ڈیلیڈ از جسٹس ڈینائڈ. جیسے ہی سارا کے قتل کی خبر سامنے آئی تو بہت سارے جو لوگ تھے انہوں نے اس کو نور مقدم کے قتل کے ساتھ ملانا شروع کر دیا کہ اس میں بہت سی مماثلت موجود ہے. نور مقدم کے جو والد صاحب ہیں اپنے کیس کی سنوائی کے اوپر جب آئے تو اس سے پہلے بھی وہ ایکٹیولی کہتے رہے ہیں کہ وہ نور مقدم کا کیس اس لیے پرسو کر رہے تھے کہ تاکہ اس ملک کی اور لڑکیوں کے ساتھ ایسے نہ ہو. اس موقع پہ اپنے کیس کی سماعت کے موقع پہ نور مقدم کے جو والد صاحب ہیں ان کی جو والدہ ہیں انہوں نے میڈیا سے بات کی. جو ان کی والدہ کا کہنا تھا کہ انہیں ایسا لگتا ہے کہ ایک اور نور چلی گئی ہے. ایسا شوق کہ لگا کہ ایک اور نور چلی گئی. یہ کیوں ہوا؟ وجہ یہی تھی کہ نور کا نہیں کیا فیصلہ، ڈیلے ہونے کی وجہ سے اس بچی کے ساتھ ایسا ہوا. اگر تھوڑا بھی وہ سوچتا یہ کرنے سے پہلے کہ میں بھی لٹک سکتا ہوں، جب تک ان کے فیصلے نہیں ہوں گے اسی طرح ہوتے رہیں گے واقعات. اس لیے فیصلہ اس کا فوراً ہونا چاہیے. نور مقدم کے والدین جو ہیں وہ اس وقت سارا انعام کیس میں بہت اپنی سپورٹ کا مظاہرہ کر رہے ہیں، سولیڈیرٹی کا انہوں نے اظہار کیا ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ اگر کیسز کے جلدی فیصلے نہیں ہوں گے تو اس طرح اور زیادہ لڑکیوں کی زندگیاں خطرے میں رہیں گی. اسی بات کا اظہار نور مقدم کے والد صاحب نے بھی کیا. نام کا جب کیس ہم نے یہ سنا، یہ مرڈر کیس، تو یقین جانے کہ ہمیں بہت شوق ہوا، اتنا شوق ہوا کہ بتا نہیں سکتے. سب لوگ یہی سوال کر رہے تھے سوشل میڈیا میں کہ اگر ظاہر ذاکر کو اگر جلد از جلد سزا نہ ہو، اس کو سزائے موت نہ ہو، تو اور پاکستان کی بیٹیاں جو ہیں ان کو اس طرح قتل ہوگا، اور یہ ہوا واقعہ. ابھی تک اس کیس پہ کیا پیش رفت ہوئی ہے آپ کو کوئکلی بتا دیں کہ جسمانی ریمانڈ مکمل ہونے پر کیس کے مرکزی جو ملزم ہے شاہ نواز کو 6 اکتوبر کو 14 روزہ جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا گیا ہے. پولیس کے مطابق مرکزی ملزم نے دوران حراست اپنا اعتراف جرم کر لیا ہے. شاہ نواز کی جو والدہ سمینہ شاہ ہے ان کو بھی دفعہ 109 کے تحت قتل کے مقدمے میں شریک ملزم کے طور پہ نامزد کیا گیا ہے. ایف آئی آر کے مطابق سارا انعام کے قتل کی واردات کی اطلاع ملزم شاہ نواز کی والدہ نے پولیس کو دی تھی اور ان کا کہنا ہے کہ ان کا نام مقتولہ کے چچا نے نامزد کیا ہے، تاہم وہ قتل کی عینی شاہد نہیں ہیں اور نہ ہی اس واقعے کا ان سے کوئی تعلق ہے. عدالت نے فریقین کے دلائل کے بعد ملزم کی والدہ کو گرفتار کرنے کا حکم نہ کرنے کا حکم دیا تھا اور 7 اکتوبر کو ان کی عبوری ضمانت میں 19 اکتوبر تک توسیع بھی کی گئی تھی. شاہ نواز کے والد ایاز امیر کو بھی حراست میں لیا گیا، تاہم 27 ستمبر کو عدالت نے انہیں ثبوتوں کی عدم موجودگی کی بنا پر کیس سے بری کر دیا. اسی پر بات کرنے کے لیے سارا کے والد انعام الرحیم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے. بہت شکریہ سر ہمیں جوائن کرنے کے لیے. سب سے پہلے تو میری طرف سے، میری ٹیم کی طرف سے اور جتنے بھی ہمارے دیکھنے والے ہیں ان کی طرف سے ہم آپ کے ساتھ تعزیت کریں گے. آپ کا جو نقصان ہے وہ تو کبھی پورا نہیں ہو سکتا. ہم صرف یہ کوشش کر سکتے ہیں کہ انصاف کے حصول میں آپ کی آواز بن سکیں. سب سے پہلے تو سر یہ بتائیے کہ ابھی تک جو تحقیقات ہو رہی ہیں، جو انویسٹیگیشن ہے، پولیس کا رویہ جو یہاں پر آپ کے ساتھ تعاون ہو رہا ہے، ان تحقیقات کے عمل سے آپ ابھی تک اور آپ کا خاندان مطمئن ہے؟ ماریا بہت بہت شکریہ. آپ نے ہمیں اپنی آواز بنانے کا مشن بنایا ہے. ہمیں آپ کا بہت تعاون درکار رہے گا. آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ ہمیں کنسیڈر کر رہے ہیں اور آپ ہمارے دکھ میں شامل ہیں. یہ تو صحیح ہے کہ ہمارا دکھ تو اب کبھی ختم نہیں ہوگا. میرا بہت بڑا لاس ہے ہماری فیملی کا، ہم سب کا. میری سب سے پیاری بچی تھی، سب سے پیارا بچہ میرا وہی تھا. ابھی تک جو تحقیقات ہیں، پولیس کے تعاون ہمیں بہت مل رہا ہے اور آئی جی صاحب نے بھی، ایس ایس پی صاحب نے بھی ہمیں ٹائم دیا، بلکہ انہوں نے خود ہمیں انوائٹ کیا اور ہمیں ساری تحقیقات کی تفصیلات بتائیں. تو ابھی تک تو ہم کافی مطمئن ہیں اور خدا کرے کہ یہ سلسلہ اسی طرح چلتے رہے اور جلدی ہمیں انصاف ملے. شکریہ. انعام صاحب، جو تحقیقات تو آپ نے کہا کہ اس سے ابھی تک آپ مطمئن ہیں، اس کے ساتھ ساتھ عدالت میں بھی تیزی سے یہ کیس چل تو رہا ہے، لیکن وہاں پر آپ کو لگتا ہے کہ جو پروسیکیوشن ہے، جو یہ تمام معاملات میں وہاں شواہد پیش کیے جا رہے ہیں، ثبوتوں پہ بات ہو رہی ہے، جس طریقے سے وہ کارروائی چل رہی ہے، وہ اس کی پیس سے اور وہ جس ڈائریکشن میں جا رہی ہے اس سے آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو انصاف ملے گا اور جلد ملے گا؟
अभी तो बहुत ही इनिशियल स्टेजेस हैं इस केस की, और मुझे मालूम नहीं है कि क्या प्रोसीजर्स होते हैं, और हम तवक्को तो यही रखते हैं कि ये हमें बहुत जल्दी इंसाफ मिलेगा, और हमें तवक्को है कि जल्दी इंसाफ मिलेगा। और अभी तक हमारी तरफ से जो इन्वेस्टिगेशन है वो 100% कंप्लीट नहीं है, मगर उस डायरेक्शन में जा रहे हैं। कुछ और चीज़ें भी जमा करके, तो वो हमारे जो लॉयर्स हैं उन्होंने ये बताया है कि वो एक कंप्लीट केस पेश करेंगे, जिसके बाद एक प्रोसेस जो कि लीगल प्रोसेस होता है इसका मुकदमे का, वो शुरू होगा। तो अभी तक तो हम मुतमईन हैं जिस तरीके से वो हमें गाइड कर रहे हैं। हमें तो इन चीज़ों का कुछ मालूम नहीं है, और खुदा करे कि ये सही हो, और हम तवक्को रखते हैं कि ये केस जल्दी चलेगा। और ये है कि हम चाहते हैं कि इसमें डिले ना हो, और अगर डिले हुई तो फिर ऐसे ही होगा कि जैसे वो नूर मुकद्दम का केस हुआ, उसमें काफ़ी ताख़ीर होती रही। ये केस, हमारा केस तो बिल्कुल 100% हमें पुलिस ने बताया है कि फुल प्रूफ और एयर टाइट है। इसमें किसी किस्म की कोई गुंजाइश नहीं है कि मुजरिम को ज़रा सी भी उसके ऊपर ज़रा सा भी उसके ऊपर शुबा हो या कुछ हो। तो हमें उम्मीद तो बहुत है। अब आप लोगों की ताउन से और आप लोगों की सपोर्ट से और आप लोगों की कांस्टेंट एक एफर्ट से और आवाज़ से उम्मीद है कि ये केस तेज़ी से चलेगा, और तेज़ी से चलना चाहिए, वरना चीज़ें दब जाती हैं और टाइम के साथ फेड आउट हो जाती हैं। हम नहीं चाहते कि इस तरह हो। तो इस तरह अगर हुआ तो फिर बहुत सी नूर मुकद्दम और सारा और कोई और भी बच्ची इस चीज का शिकार हो सकती है। इनाम साहब, ये भी एक बात की जा रही है कि चूंकि जो मुलजिम है वो उसका बासर खानदान से ताल्लुक है, अमीर लोग हैं, अमीर खानदान से, उसके जो ओवरऑल एक इस्लामाबाद की एलीट है, कोई दबाव है या आपको कहीं लगता है कि वो ताकत का इस्तेमाल या वो चीज आपके हक में वो नहीं जाता क्योंकि वो बहुत ही बासर बैकग्राउंड से ताल्लुक रखता है? जी, इस तरह के शुबहात तो फर्श और हमारी सोसाइटी में हैं, और ये बहुत अनफॉर्चुनेट चीज़ है कि इस तरह के यानी बासर ख़ानदान एक इंसाफ के सिलसिले में इंसाफ के हसूल के लिए असर अंदाज हो सकें। अभी तक तो हमारा उनसे कोई राब्ता नहीं हुआ, और ना ही हम राब्ता करने के हक में हैं, और हमें उम्मीद है कि इस तरह की चीज़ें असर अंदाज नहीं होंगी और ना ही होनी चाहिए, क्योंकि अगर इस तरह का ट्रेंड चल पड़ा तो इसका मतलब ये होगा कि आप किसी भी आम आदमी को, कोई भी अमीर आदमी जो है उसका कुछ भी कर सकता है। तो फिर सोसाइटी का सिस्टम, हमारी सोसाइटी किस तरफ को जाएगी, और हमारे आइंदा बच्चों का, बच्चियों का और बाकी हमारी चीज़ों का कैसे प्रोटेक्शन कर सकती है। ये तो फिर एक किस्म का कंप्लीट केओस हो जाएगा, और इट इज़ अ लॉ ऑफ जंगल, यानी जिसके पास पावर है, जिसके पास असर रसूख है, वो कुछ भी कर सकता है। हमें उम्मीद है कि ऐसा नहीं होगा, और ऐसा ना होने की गारंटी आप लोग दे सकते हैं। तो अगर आप लोग कॉन्स्टेंटली हमारी इस इशू को कायम रखें, और हमारे इस इशू को लोगों के दिलों और उनके सामने हम लगातार पेश करते रहें, तो ये इशू अलाइव रहेगा, और हमारी अदालतें भी उम्मीद है हमें तेज़ी से इंसाफ देंगी, और उम्मीद है कि जो क्रिमिनल्स हैं, प्रेडेटर्स हैं, इस तरह के बहुत से प्रेडेटर्स, शाहनवाज जैसे बहुत से प्रेडेटर्स और क्रुक्स और क्रिमिनल्स इस सोसाइटी में आम हैं, जो इंटरनेट के ज़रिए और अपने चालबाजी और चापलूसी के ज़रिए लोगों की मुख्तलिफ बच्चियों को फंसाते हैं, फिर उनसे एक्सटॉर्शन करते हैं। ये एक्सटॉर्शनिस्ट और प्रेडेटर्स, इनका खात्मा होना चाहिए। और बहुत शुक्रिया इनाम साहब, आपने हमसे गुफ्तगू की, और हम कोशिश करेंगे कि वक्तन इस केस की अपडेट्स लोगों को देते भी रहें। बहुत हौसला है आपका, बहुत सब्र है। इनाम साहब और उनके खानदान का पाकिस्तान की अदालतों और उनके निज़ाम और उसके सिस्टम के ऊपर अभी एतमाद है, और उम्मीद यही करते हैं कि ये सिस्टम और इनको
डिसअपॉइंट नहीं करेगा। सारा इनाम तो दुनिया से चली गई, लेकिन उसके लिए इंसाफ के हसूल का प्रोसेस इस मुआशरे में, इस सिस्टम को इतना तवील और तकलीफदेह नहीं बना देना चाहिए है कि वालिदैन का और किसी भी सिटीजन का इस मुल्क पे से एतबार ही उठ जाए। ब्रेक पर जाएंगे, वापस आएंगे तो साइफर होता क्या है, क्योंकि ऊट पटांग स्टेटमेंट्स हम सुन रहे हैं अपनी कौमी लेवल की क़यादत से। जरा आपको आसान ज़बान में बताते हैं भाई ये साइफर है क्या चीज़, क्योंकि अभी पहले भी इसका जिक्र होता रहा है 5-6 महीने से, और मुझे लगता है कि अभी नेशनल डिस्कोर्स में मजीद कई माह इसका जिक्र होना है। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। पाकिस्तान की सियासत में जो साइफर है, इससे जुड़ा सियासी बयानिया है। इमरान खान साहब उस बयानी को सबसे पहले शुरू करने वाले हैं, उसकी तरवीज करने वाले हैं। इस वक्त पीडीएम की मुश्किल ये है कि इस बयानी का तोड़ उन्हें समझ आ नहीं रहा। ऑडियो लीक्स पे ऑडियो लीक्स जारी हो रही हैं, लेकिन बज़ाहिर इस तरह लगता है कि जिसने जो पोजीशन अपना ली है, यानी कि पीटीआई के जो फॉलोअर्स हैं वो यकीन करते हैं कि एक साइफर मौजूद है और खान साहब को की हुकूमत को साजिश से हटाया गया। पीडीएम के जो वहां पे सपोर्टर्स हैं वो इसके बरक समझते हैं कि साजिश का बयानिया खान साहब ने घड़ा है। लेकिन एक बात पे इत्तफाक है कि हमारी कौमी क़यादत को साइफर होता क्या है, ये टेक्निकली किस चीज का नाम है, इससे मुतालिक बहुत कम मालूमात हैं। अगर आपकी कौमी सतह की क़यादत है, उसको ये मालूम नहीं कि साइफर बेसिकली होता क्या है, तो हम आज के इस सेगमेंट में आपकी भी और क़यादत की भी जरा इस हवाले से थोड़ा एजुकेशनल जो है तरबियत कर देते हैं, उनको बता देते हैं कि भाई साइफर आखिर होता क्या है। शहबाज शरीफ साहब ने मुल्क के वजीर आजम हैं, हम उम्मीद करते थे कि वो एक ब्रीफिंग लेने के बाद ही इतनी इन्फॉर्म्ड प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, लेकिन बहरहाल साइफर के हवाले से उन्होंने बताया कि ये डीकोड नहीं होता वरना सारी मालूमात लीक हो जाती हैं। साइफर के मुतालिक पीएम शहबाज शरीफ साहब की मालूमात क्या हैं, ये आप देखिए। साइफर जो है वो डी कोड नहीं हो सकता, और अगर खुदा न खास्ता वो साइफर डी कोड हो जाए तो फिर जितनी भी वहां से तारें आती हैं दुनिया भर से, सफारत खानों से, वो तो सब फिर चोरी हो जाए, लीक हो जाए। बिल्कुल मरियम बीबी, अगेन जब आप इतनी हाई प्रोफाइल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रही हैं और साइफर लीक्स के बारे में बात करने जा रहे हैं, तो थोड़ी सी बैकग्राउंड ब्रीफिंग लेकर पूछ लीजिए कि साइफर होता क्या है। मरियम बीबी ने आकर कह दिया, जो कि बड़ी सीरियस कंटेंडर मुस्तकबिल की वजीर आजम के तौर पे पीएमएलएन के अंदर उनको एक रुतबा दिया जाता है। उन्होंने कहा जी अब साइफर की सूरत हाल ये है कि कोई भी दुनिया का मुल्क हमें साइफर नहीं भेजेगा। आप जानते हैं कि अब फॉरेन ऑफिस के जो लोग हैं वो क्या कहते हैं, प्राइम मिनिस्टर क्या कहते हैं, अब जो इंटरनेशनल वर्ल्ड है, दुनिया के ममालिक है, वो पाकिस्तान को साइफर भेजने से आज डर रहे हैं कि उनको पता नहीं है। वो कहते हैं कि हमें ये पता नहीं है कि इस साइफर के साथ क्या होगा, इसके मिनट्स तब्दील करके इसको साजिश बना दिया जाएगा। पीटीआई में फवाद चौधरी साहब कहते हैं कि साइफर के मामले में तो पता ही नहीं है पीएमएलएन को, ये साइफर खत है, ये कोड है, ये क्या मामला है, ये आखिर क्या कोई फिजिकल चीज है या ये कोई और सिग्नल सिस्टम होता है, ये साइफर होता क्या है किसी को मालूम ही नहीं है। ये फवाद चौधरी साहब का कहना है। मरियम नवाज शरीफ ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने एक बहुत बड़ी बोंगी मारी कि इसके बाद पाकिस्तान में साइफर ही आना बंद हो जाएंगे। हमारा एम्बेसडर जो है वो अपने मुल्क को एक टेलीग्राम भेजता है इलेक्ट्रॉनिक, जो कि कोडिफाइड होती है, और वो कोडिफाइड जो सिस्टम है उसको हम साइफर कहते हैं। तारक फातमी साहब 24/7 उनके साथ होते हैं, उन्हीं से पूछ लें कि साइफर होता क्या। तो भाई इतनी जब कंफ्यूजन है तो शायद जो लोग नहीं जानते कि साइफर क्या चीज है, इंक्लूडिंग हमारी मेन स्ट्रीम क़यादत, उनको हम आज बता दें कि साइफर असल में बला क्या है। साइफर किसी भी अहम और हसास नौयत का पैगाम लिखने का वो खुफिया तरीकेकार है जिसपे आम जबान की बजाय कोड्स पर मुश्तमिल जबान का इस्तेमाल किया जाता है। साइफर को कोड की जबान में लिखने और उनको डी कोड करने का काम इस शोबे के माहिरीन ही कर सकते हैं। साइफर की कोडिंग और डिकोडिंग के लिए दफ्तर खारजा में ग्रेड 16 के 100 से जायद माहिरीन मौजूद हैं, जिन्हें साइफर असिस्टेंट कहा जाता है। यही साइफर असिस्टेंट बैरून मुल्क पाकिस्तान के सिफारत खानों में तैनात भी किए जाते हैं। इमरान खान जिस साइफर की तहकीकात का मुतालबा कर रहे हैं वो अमरीका में पाकिस्तान के साबिक सफीर असद मजीद की अमरीकी सिफारतकार डोनाल्ड लू से वाशिंगटन में खाने पर की गई गुफ्तगू है। मुलाकात के मुताबिक असद मजीद ने जरूरी समझा कि ये गुफ्तगू इंतहाई अहमियत की हामिल है, लिहाजा इससे मुतालिक दफ्तर खारजा को आगाह करना जरूरी है। फिर क्या हुआ? असद मजीद साहब ने सिफारत खाने में तैनात साइफर असिस्टेंट के जरिए इस मुलाकात के मुतालिक अपने पैगाम को कोड लैंग्वेज में बदला और इसे मखसूस जरिए से इस्लामाबाद में
خارجہ سیکٹری کے نام ارسال کر دیا۔ جیسے ہی یہ سائفر موصول ہوا تو دفتر خارجہ نے اپنے سائفر اسسٹنٹ سے اسے ڈی کوڈ کرایا اور اس کی کاپیاں متعلقہ حکام کو بھیج دی گئی۔ سائفر کی تمام کاپیاں اصلی تصور کی جاتی ہیں اور 1 مہینے کے اندر اس کو واپس دفتر خارجہ بھیجنا ہوتا ہے۔ سوچئے یہ دفتر خارجہ کو واپس بھیجنا ہوتا ہے، یہ ہے سائفر۔ اور آپ میں سے جن لوگوں کو نہیں معلوم تھا، اس سیگمنٹ کے بعد اب آپ بھی ویل انفارمڈ ہیں، انکلوڈنگ ہماری اگر یہ تمام جو ٹاپ ٹیئر کی سیاست دان ہیں، اگر اس پہ پریس کانفرنس کرتے ہیں، اس پہ بیانیہ بنانا ہے، اس پہ بیانات دینے ہیں یا کوئی نیریٹو سیٹ کرنا ہے، تو اس سے پہلے ایٹ لیسٹ جو اپنے بیسکس ہے وہ ضرور ٹھیک کر لیں۔ پروگرام کا وقت ختم ہو گیا، اپنا فیڈ بیک دینا مت بھولیے گا، خیال رکھیے، خدا حافظ۔